اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سفر پر روانہ تھا تو ایک جگہ پہ قیام کیا تو دل میں خیال آیا کہ سفر کی کیفیات بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کہ سفر کیسے بندے کو طے کرنا چاہیے اور سفر پر روانہ ہونے سے پہلے بندے کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں سفر بڑے بڑے ہوتے ہیں اور سفر کیونکہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور لوگ سفر پہ جب روانہ ہوتے ہیں تو وہ موج مستیوں میں ہوتے ہیں، جبکہ سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے کچھ کام ہیں جو بندے کو ضروری کر لینے چاہیے۔ تو میں نے چاہا کہ جو طریقہ کار بزرگوں نے ہمیں سکھایا اور ہمیں بتایا اسی طریقہ پر ہمیں سفر کا آغاز کرنا چاہیے اور سفر پر روانہ ہونا چاہیے اور اپنی منزل کی طرف بندے کو سفر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو سفر کیونکہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، سفر کی تکلیفیں، سفر کی صعوبتیں، پھر موت کے گھوڑے پہ بندہ سوار ہو کے سفر طے کرتا ہے تو مشکلات تو بہت ہیں۔ موسم کی تلخی بھی ہوتی ہے اور موسم کی نرمی گرمی بھی ہوتی ہے، اس کے تحت ہم سفر طے کرتے ہیں۔ آج تو سفر آسان ہو گئے، سفر تو مشکل ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور مبارک میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور مبارک میں تو آج سفر بہت آسان ہے کہ وہ جو دنوں کا سفر ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں آ گیا، اور وہ جو گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا وہ منٹوں میں آ گیا۔ لیکن سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ناظرین کرام اگر ہم یہ کام کر لیں تو وہ سفر پھر تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر سفر تکلیف دہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کچھ سفر ایسے ہیں کہ جو تکلیف دہ نہیں بھی ہوتے، جن میں مشکلات نہیں ہوتی بلکہ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ مثلا گھر سے سفر مدینہ کا آغاز کر کے نیت کر کے بندہ چلے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت کروں گا، حضور کے شہر کا دیدار کروں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نمازیں ادا کروں گا، ریاض الجنہ کی وہ پر نور اور روح پرور بہاریں ان سے فیض یاب ہوں گا، باب السلام باب بقی، یہ نیتیں بہت اچھی ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کی نیت کرنا کہ اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا، طواف کعبہ کروں گا، حرم شریف میں نمازیں ادا کروں گا، یہ سفر تو بہت اعلیٰ سفر ہیں۔ اسی طرح یہ تو مقدر والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ ایک اور سفر ہے بڑی رحمت والا، بڑی برکت والا، کہ آپ کہیں رہتے ہیں، آپ کے والدین کہیں رہتے ہیں، تو اس نیت سے سفر کرنا کہ میں اپنے والدین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، والدین کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، ماں اور باپ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ سفر بھی بہت اچھا ہے۔ جب ایسے سفر کریں، گھر سے یہ نیتیں کریں کہ یا الہ العالمین میں اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس زیارت کا بھی مجھے پورا فیضان نصیب کرنا اور قدم قدم پہ میری مدد بھی کرنا۔ تو ناظرین کرام یقیناً یہ سفر بڑا عظیم سفر ہے، بڑا عظیم سفر ہے۔ ماں باپ کی زیارت کے لیے سفر کرنا کہ میرے ماں باپ ہیں، میں ماں باپ کی زیارت کے لیے جاؤں گا، تو ماں باپ کی زیارت بہت عظیم ثواب ہے، بہت عظیم ثواب ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ سے محبت، ماں باپ سے پیار، یہ بہت بڑا عظیم تحفہ اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا کر رکھا ہے۔ دیکھو ماں اور باپ ہیں تو اللہ نے جنت ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، جنت کا گیٹ ہمارے گھر میں ہے، جنت کا دروازہ ہمارے گھر میں ہے۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو ناظرین کرام
اگر ہم یہ نیت کر کے چلیں کہ یا رب العالمین ہم اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں، کتنی برکت والا سفر ہوگا، کتنی رحمت والا سفر ہوگا، کتنا عظیم سفر ہوگا، قدم قدم پہ خوشی ہوگی۔ ہماری خوشی کی حد نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی زیارت کریں گے، ماں باپ کا دیدار کریں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کتب اللہ لہ حجا مبرورا، ماں باپ کی قبر کی زیارت جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں جب ان کی زیارت بندہ کرے گا اللہ کتنا اجر عطا کرے گا، کتنا ثواب عطا کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس حال میں صبح کرو کہ اٹھتے ہی ابھی تم نے کوئی عمل نہیں کیا، تم اٹھے ہو اور اٹھتے ہی اپنے ماں باپ کی زیارت کرتے ہو، ماں اور باپ کا چہرہ محبت سے دیکھتے ہو کہ یہ میرے ماں اور باپ ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دے گا، جنت کے 2 دروازے کھول دے گا۔ اتنی عظیم نعمت ہے ماں باپ۔ تو یہ ماں باپ کی نیت کر کے چلنا کہ میں ماں باپ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ سفر بڑا عظیم سفر ہوتا ہے، بڑا عظیم سفر ہوتا ہے۔ دوست احباب بہن بھائی رشتہ داروں کو ملنے کی نیت سے جانا، نیتیں کر لینی چاہیے، یہ سنت ہے۔ نیت ہر عمل میں کر لینا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو حضرات اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضور کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کتنا عظیم فیضان ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ ہم کار سے سفر پہ روانہ ہونے لگے، نیت کر لیں، اچھی نیت کر لیں۔ بازار جانا ہے نیت کر لیں۔ نیت کیا ہے کہ میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے میں یہ سودا سلف خریدوں گا تو حلال طریقے سے، حلال پیسے سے میں نے یہ خریدنا ہے اور خرید کر لانا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، نیت کر لیں یا اللہ تیری دی ہوئی طاقت سے میں اپنے کاروبار کی طرف بڑھ رہا ہوں، قدم قدم پہ تو نے میری مدد کرنی ہے، میرے کاروبار میں برکتیں رحمتیں تو نے عطا کرنی ہیں۔ سفر پہ جانے لگے ہیں، صوفیاء کا طریقہ تھا، ہمارے شیخ کامل کا یہ معمول تھا، جب بھی آپ کہیں سفر پہ روانہ ہوتے تو سب سے پہلے وضو فرماتے، وضو فرمانے کے بعد 2 رکعت نماز مسجد میں نفل ادا کرتے، نفل ادا کرنے کے بعد پھر آپ اپنے گھر تشریف لاتے اور گھر والوں پر آپ سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص شریف اور آیت الکرسی شریف اور آخری 2 قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے اوپر پھونکتے تھے اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کی پناہ میں اور اللہ کی حفاظت میں دیتے۔ پھر گھر سے نکلتے تو پڑھتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر سفر پہ جب روانہ ہوتے تو پھر سفر پہ فرمایا کرتے بھئی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ہمارا یہ سفر قدم قدم پہ اللہ کے ذکر میں گزرے، کوئی اور عمل نہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور جب گاڑی پہ سوار ہوتے تو آپ سب سے پہلے تو اپنا قدم دایاں رکھتے گاڑی میں اور اس کے بعد اپنی سیٹ پہ بیٹھتے اور بیٹھ کر آپ درود پاک پڑھتے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ لے، یہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں پڑھنا ہے فلاں نہیں پڑھنا، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے اور درود پاک پڑھنے کے بعد پھر دعائے سفر، یہ بہت ضروری ہے۔ دعائے سفر، ہم گپوں میں گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں اپنی گپوں میں، نہیں یہ بہت ضروری ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھو، آپ ایک گھوڑے پہ، موت کے گھوڑے پہ سوار ہونے لگے ہو، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ ایک موت کے گھوڑے پہ سوار ہونے لگے ہو تو موت کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے آپ اگر یہ دعا پڑھ لیتے ہو تو حضرات اللہ تعالیٰ آپ کے سفر میں خیر و عافیت اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور وہ دعائے سفر ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا
वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ पढ़ें, फिर दुरूद पाक की कसरत करें, फिर सफ़र में अल्लाह का ज़िक्र करें। कोशिश करें कि ये जो वीडियो का सिलसिला होता है कोई अच्छी है, कोई दीनी मालूमात है जिससे हमें अपनी दुनिया संवारने का मौका मिले, उनसे तो फ़ैज़याब हो, वगरना इज्तनाब करना चाहिए। मौत के घोड़े पे हम सवार हैं, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। आप देखते हो रोज़मर्रा कैसे कैसे हादसात होते हैं, कैसे कैसे हादसात होते हैं। इनमें आप अगर गौर फरमाओ तो हमारे लिए कितनी मुश्किलात हैं, पता नहीं है, पता ही नहीं है। कितने लोग घर से खैर आफ़ियत के साथ निकले और बिल्कुल सही सलामत थे, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई पता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ख़बर आई तो मौत की ख़बर आई, मौत की ख़बर आई। ये बहुत कठिन मराहल होते हैं, हाय हाय, बहुत कठिन मराहल होते हैं। जिनके लवाहिकीन, जिनके दोस्त अहबाब, जिनके बच्चे, जिनके वालिदैन, जिनके अज़ीज़ व अक़रबा जब दुनिया से हादसाती मौत का शिकार होके गए, जो पीछे हैं उनसे पूछो क्या गुज़रती है उन पर, उस औलाद पर क्या गुज़रती है जिनके माँ बाप हादसे का शिकार हो गए, जिनके भाई हादसे का शिकार हो गए, घर वालों पे क्या गुज़रती है, जिनकी औलादें। इसलिए ज़रूर ये ज़हन में रखो, ज़रूर ये ज़हन में रखो, सफ़र करो, सफ़र करना चाहिए, लेकिन सफ़र ऐसा हो जिसमें अल्लाह का ज़िक्र हो, अल्लाह का ज़िक्र हो। खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, अगर सफ़र में हादसा पेश आ जाता है तो कम अज़ कम हम अपनी ज़िंदगी को तो पुरसुकून लेके जाएंगे। हम अल्लाह का ज़िक्र करते करते दुनिया से गए हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते करते दुनिया से गए हैं, तो सफ़र में फिर अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करें। जहाँ सफ़र में नमाज का वक्त आ जाए वही नमाज पढ़े। अब तो आसानी है, जगह जगह पे मसाजिद हैं, रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, जगह जगह मसाजिद हैं। नमाज का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ो, इसलिए नमाज पढ़ो, ये समझ के पढ़ो। ज़िक्र भी इसलिए करो कि ये ज़मीन जिस पर मैं ज़िक्र करते करते गुज़र रहा हूँ, जिस पर मैं सजदा कर रहा हूँ, जिस पर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, क़यामत के दिन मेरे हक़ में ये गवाही देगी। जहाँ जहाँ आपने सजदा किया है, जहाँ जहाँ आपने सजदा किया है, जहाँ जहाँ अल्लाह का ज़िक्र किया है, वो हदीस पाक है कि जिसका मफ़हूम है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन का एक टुकड़ा दूसरे ज़मीन के टुकड़े से सवाल करता है, तुझ पर आज कोई अल्लाह का ज़िक्र करने वाला गुज़रा, तो फिर उसका मिस्दाक आप बन जाएंगे। ज़िक्र करने वाला क़यामत के दिन फिर वो ज़मीन गवाही देगी, तो फिर अपनी मंजिल पे पहुँचे। तो ये तरीका है, जब वहाँ से रवानगी करें फिर ऐसे ही रवानगी करें, फिर ऐसे ही रवानगी करें। जब ऐसे सफ़र करेंगे इसमें अल्लाह ताला हमें बरकतें देगा, अल्लाह ताला हमें रहमतें देगा। ऐसे सफ़र खुदा हमें हमेशा दे। सफ़र पर तो जाना ही है, लेकिन सफ़र ऐसा हो जिसमें हमें नेकियों का ज़ख़ीरा मिले, कदम कदम पे नेकियां कमा के आएँ, नेकियां कमा के आएँ। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अगर अपने सफ़र को ऐसे अल्लाह के ज़िक्र के साथ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके से सफ़र करें कि हमारे नबी ने, अल्लाह वालों ने कैसे सफ़र किया है, और फिर ऐसे सफ़र पर जब जाएंगे तो यकीनन आपको कैफ़ सुरूर मिलेगा। अपनी मंजिल पर जब पहुँचेंगे वहाँ भी आपको कैफ़ और सुरूर मिलेगा। रब्बे ज़ुल जलाल मेरा आप सब का हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।